पीपल्स पार्टी सिंध सरकार की गफलत, लापरवाही, नालायकी। कराची में एक नन्हा 3 साला इब्राहिम जो अपनी वालदा के साथ मार्केट किया होता है, वो वालदा के सामने गटर में गिर जाता है। सितम ज़रीफ़ी आप ये देखें कि अगर बच्चा गटर में गिर गया तो उसको निकालने के लिए वहां पर कोई सरकारी मशीनरी मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कुत्ते का बच्चा, अगर कोई जानवर का बच्चा भी कुछ हो जाता है तो बख्तावर भट्टो का फौरी तौर पर ट्वीट आ जाता है। अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। मेयर कराची से जब पूछा गया सहाफी ने कि इस तरह ये वाकया रोनमा हो गया है और अगर हुक्मरानों में से किसी का बच्चा होता तो उन्होंने कहा जी आप सहाफत नहीं कर रहे, आप सियासत कर रहे हैं, आप तकरीर नहीं करें। आपने कराची को कचरा कुंडी बना दी और ये पहला वाकया नहीं है। लड़के को रेस्क्यू कैसे फिर किया गया, कैसे उस बच्चे को, इब्राहिम को, उसकी बॉडी निकाली गई, तो वो निकालने वाला भी कोई रेस्क्यू एहलकार नहीं बल्कि वहां पर एक कचरा उठाने वाला नौजवान था और उसने जाकर नाले में से बॉडी उठाई। मुराद अली शाह से लेके सईद गनी से लेके नासिर हुसैन शाह से लेके शर्जील मेमन से लेके मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से लेके बिलावल से लेके, अगर आपका कोई बच्चा होता तो क्या आपका यही रवैया होता? इनके प्रोटोकॉल में एम्बुलेंस भी होगी, इनके प्रोटोकॉल में जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी होगी, लेकिन नन्ना इब्राहिम बेशक गटर में गिर जाए, ना मिले उसकी बॉडी, क्योंकि ये तो है कीड़े मकोड़े। आज वडेरों की पार्टी है, ये सारे वडेरे हैं, कोई इनका कंसर्न नहीं है आवाम के साथ। और फिर बख्तावर साहबा जी, कुत्ते को कुछ ना हो, इंसान के बच्चे को कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सिंध सरकार की गफलत, लापरवाही, नालायकी, नेग्लिजेंस और लापरवाही की इससे बड़ी और मिसाल नहीं हो सकती कि कराची में एक नन्हा 3 साला इब्राहिम जो अपनी वालदा के साथ मार्केट किया होता है, वो वालदा के सामने जब वो जा रहा होता है तो गटर का ढक्कन जो कि मेन होल होता है, वो ढक्कन ना होने की वजह से वो गटर में गिर जाता है और फिर 14 घंटों बाद 1 किलोमीटर के फासले पर उसकी जो लाश है, जो उसकी बॉडी है, वो मिलती है नाले में से। आप सितम ज़रीफ़ी देखिए व्यूवर्स, पहले ये मैं आपको उस वालदा की वीडियो हल्की सी दिखाता हूँ जो कि एन उसी वक्त की है जब वो नन्हा इब्राहिम गटर में गिरा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी आप ये देखें कि अगर बच्चा गटर में गिर गया तो उसको निकालने के लिए वहाँ पर कोई सरकारी मशीनरी मौजूद नहीं थी। ये भी नहीं तक मालूम था कि हर ये जिम्मेदारी किसकी है, ये केएमसी की जिम्मेदारी है, ये डीएमसी की जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है। ये आप उसकी वालदा के ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि मेयर कराची जो कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी है, जिसकी डायरेक्टली जिम्मेदारी है। कल जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उसका क्या रवैया था, ये सुनिएगा पहले। अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा ला दो, मेरा बच्चा मेन होल में गिर गया है, मेरा बच्चा गटर में गिर गया है। ये एक माँ चिल्ला रही है। ये कराची गुलशन इकबाल जो कि कराची का एक अहम इलाका है, वहाँ पर खड़े होकर यानी गुंजानाबाद इलाके में ये चिल्ला रही है और बता रही है कि मेरा बच्चा निकाल दो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कुत्ते का बच्चा, अगर कोई जानवर का बच्चा भी कुछ हो जाता है तो बख्तावर भट्टो का फौरी तौर पर ट्वीट आ जाता है। अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि ये तो कराची वाले हैं। हो सकता है इनका कोई और भी इसके पीछे हो, यार ये गुलशन वाले तो हैं ही ऐसे, नाज़िमाबाद वाले तो हैं ही ऐसे, ये सियासत कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब की आप बातें सुने, वो बड़े अच्छे तरीके से जी ऐसे है, जी वैसे हैं, आएँ बाएँ शाएँ कर रहे होंगे। और जब उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने कि अगर हुक्मरानों का बच्चा इस तरह गटर के नीचे गिरता, आप सितम ज़रीफ़ी देखिए, इब्राहिम गिर गया गटर में, 3 साला बच्चा, वालदा चिल्ला रही हैं, कोई नहीं आया। फिर लोगों ने जाकर रोड बंद किया जो कि मेन यूनिवर्सिटी रोड था। फिर जाकर मालूम हुआ कि भाई ये प्रोटेस्ट लोग क्यों कर रहे हैं। अंदाज़ा हुआ कि ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक माँ का लख्ते जिगर 3 साला उसका बेटा गटर में गिर गया और नहीं पता कहाँ पर है, कैसे निकालना है। तो फिर जाकर जो है ये कहीं हरकत में आए, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई रेस्क्यू नहीं था। केएमसी कह रहे डीएमसी की जिम्मेदारी है, डीएमसी कह रहे केएमसी की जिम्मेदारी है। मेयर कराची से जब पूछा गया सहाफ़ी ने कि इस तरह ये वाकया रोनमा हो गया है और अगर हुक्मरानों में से किसी का बच्चा होता तो उन्होंने कहा जी आप सहाफत नहीं कर रहे, आप सियासत कर रहे हैं, आप तकरीर नहीं करें। यानी क्या सहाफत और क्या हो सकती है? मुर्तज़ा वहाब साहब आप ही बताएं क्या हो सकती है। यानी गुज़िश्ता 17 सालों से पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो इक़्तिदार के ऊपर बैठी हुई है, इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है और सूरत हाल यह है कि आज कराची गवर्नेबल और आज कराची लिवेबल नहीं रहा। आपने कराची को कचरा कुंडी बना दी और ये पहला वाकया नहीं है। रवां साल, गुज़िश्ता साल अब तक इसी तरह 24 कमसन बच्चे जो हैं वो इसी तरह गटर के में गिरकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। और ये जो वाकया भी बहुत ज़्यादा मीडिया में रिपोर्ट इसलिए हुआ क्योंकि एक नौजवान जिसका नाम आतिफुद्दीन है, उसका बेटा भी कुछ साल पहले इसी तरह गटर में गिर गया था और मैंने उसका इंटरव्यू किया था। वो आप इंटरव्यू आज भी मौजूद है उर्दू पॉइंट पर, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से उसको थ्रेट किया गया, उसको धमकियां दी गई कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ। यानी एक वालिद जिसका बच्चा
گر گیا تھا, اس کی جان بحق ہو گیا تھا, وہ کورٹس میں جاتا رہا اور ہر چیز اس سے چھپائی گئی. یعنی یہی سندھ حکومت آج کہہ رہی جی ہم کارروائی کریں گے ذمہ داروں کے خلاف. کون ہے میئر صاحب؟ آپ ذمہ دار ہیں, سندھ حکومت ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا لیاری میں جب بلڈنگ گری تھی اس وقت بھی کوئی ریسکیو ریلیف نہیں تھا اور کئی گھنٹے لگ گئے تھے, بلکہ کئی دن لگ گئے تھے لوگوں کی باڈیز نکالنے میں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر جو میں بتا رہا ہوں کہ 14 گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی ریسکیو, کوئی 1122 یا کوئی ایسا ادارہ نہیں آیا. ویسے تو یہ ریسکیو سندھ جو 1122 والے ہیں وہ آپ کو ان کے جو ڈی جی صاحب ہیں وہ بھی بڑا جناب جیکٹیں ویکٹیں پہن کر اور اپنے پورے سکارڈ کے ساتھ نظر آئیں گے اگر کوئی واقعہ شہر فیصل پر ہو جاتا ہے. تو کیونکہ یہ گلشن میں تھا, ان کے ساتھ تو ایک امتیازی رویہ ہے, ظاہر ہے انہوں نے کہا جی یہ تو ہیں ایم کیو ایم والے ہیں, یہ جو بھی اس کے پیچھے کانسیپٹ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی میں اگر حکومت, سندھ میں اگر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے تو پیپلز پارٹی کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی. اب وہاں پر سوال یہ ہے کہ جی لڑکے کو ریسکیو کیسے پھر کیا گیا, کیسے اس بچے کو, ابراہیم کو, اس کی باڈی نکالی گئی. تو وہ نکالنے والا بھی کوئی ریسکیو اہلکار نہیں بلکہ وہاں پر ایک کچرا اٹھانے والا نوجوان تھا اور اس نے جا کر نالے میں سے باڈی اٹھائی. اور افسوس دیکھیے, یعنی افسوس در افسوس, اور ایک احمقی کے بعد دوسرا احمق واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو پولیس نے آ کر تھپڑ مارے اور اسے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو. یعنی واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ تمہارا تو کام نہیں ہے, تمہارے پاس پروٹوکول نہیں ہے, نہ ہی تمہیں اربوں خربوں روپے کے فنڈ ملتے ہیں, تو تم کچرا اٹھانے والے ہو, تم کچرا اٹھاؤ. تم کیوں نالے سے جا کر بچہ اٹھا کے لا رہے ہو؟ اور پھر پولیس نے وہ جو بچہ کچرا اٹھانے والے نے ابراہیم کو نکالا تھا, اس کی باڈی کو نکالی تھی, وہ بھی اپنے کریڈٹ میں لینے کی کوشش کی گئی. تو کتنا افسوسناک واقعہ ہے. جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے تب سے لے کر میڈیا پر, سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر سندھ حکومت کے اوپر کس قدر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا چکا ہوں 24 بچے اب تک جو ہیں وہ اسی طرح کم سن بچے گٹر میں گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. آپ المیہ دیکھیے کہ آج بھی اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اتنا زیادہ کرٹیسائز ہونے کے باوجود بھی آپ کو کراچی کے اکثریت جو گٹر ہیں, جو مین ہول ہیں, ان کے اوپر آپ کو ڈھکن نہیں ملے گا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے جو کہتے ہیں جو نشائی لے کے چلے جاتے ہیں, بھائی نشائی لے کے چلے جاتے ہیں تو نشائیوں کو روکنا کس کا کام ہے؟ اب سوال تو یہ ہے کہ کراچی میں جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, کتنے میں پروگرام کر چکا ہوں, آن فیلڈ آن گراؤنڈ جا کر کر چکا ہوں کہ بھائی یہاں پر کے ایم سی, ڈی ایم سی, آپ کو پورے شہر میں جو کرسیاں لگی نظر آتی ہیں یہ کس طرح سے منتھلیاں لے رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے نیچے سے پیسہ اوپر تک جا رہا ہوتا ہے, کس طرح سے آپ سب لوگوں کے جو ہے وہ انتظامات چل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ معاملات بہتر نہیں ہوتے. اگر آپ اس طرح منتھلیاں نہ لیں, اگر آپ کی اپنی پیداگیری آپ کی بند ہو تو کراچی شہر بہتر ہو سکتا ہے. لیکن کراچی شہر کو آپ نے کچرا کنڈی سے بھی بدتر بنا دی ہے. آپ ذرا سوچئے اگر گلشن میں یہ روڈ بند نہ ہوتا تو یہ کہیں تک بات آتی بھی نہ, میڈیا تک بھی نہ آتی. اور میڈیا پر بھی اس لیے آگئی, جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, وہ عاطف الدین جو لڑکا ہے اس نے یہ فوری طور پر میسیج بھیجا تمام میڈیا پرسنز کو کہ بھائی میرا بیٹا تو چلا گیا تھا لیکن ایک کسی اور کا بچہ نہ جائے اور میں اس پر جدوجہد کرتا رہوں گا. یہ اس کا میسیج ہے, یہ آپ سنیے گا. یہ میں آپ کو ڈیٹ بھی یہ ساری, یعنی یہ مجھے بھیجا گیا تھا یسٹرڈے کو. یہ آپ دیکھیں, یہ عاطف الدین کا میسیج ہے جس کا بچہ جو ہے وہ کچھ سال پہلے اسی طرح گٹر میں گرا تھا. اور پھر یہ میں آپ کو میسیج, یہ والا میسیج آپ کو میں سنوا بھی رہا ہوں کہ پھر اس نے تمام میڈیا کو بتایا کہ بھائی یہ کچھ اس طرح ایک ماں کا لخت جگر جو ہے وہ چلا گیا ہے. یہ میں آپ کو میسیج عاطف الدین کا سناتا ہوں, اور عاطف الدین اگر نہ بتاتا تو شاید یہ اسی طرح کہیں نہ کہیں دبا دیتے اور الٹا ماں کوئی کہیں نہ کہیں قصوروار ٹھہرا دیتے کہ اسی کی کوئی غلطی ہے. السلام علیکم ڈیئر آل میڈیا پرسنس اور میرے دوستوں بھائیوں. یہ کہ ابھی میں اس وقت نیپا پر موجود ہوں اور یہ نیپا پہ ایک واقعہ ہوا ہے. تو ایک بچہ 3 سالہ جو ہے یہ ابھی نیپا چیز کے بالکل سامنے گٹر کھلا ہوا تھا اور وہاں یہ بچہ گر گیا. اور یہ سیم ابھیان جیسا کیس ہے کہ اس میں بچہ ابھی تک ریکور نہیں ہوا ہے. اور میری آپ سب سے درخواست ہے جو آپ کی مدد ہو سکتی ہے وہ اس میں کریں, تعاون کریں ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے ماں, تاکہ یار کم از کم یہ آواز آگے تک پہنچ سکے اور ان کا بچہ اب جو بھی ہے جس طرح سے بھی ان کا بچہ ان کو مل جائے. کم از کم جو ہے یہ ایک جو مشکل مرحلہ ہے زندگی کا آگے کا وہ ان کے ساتھ نہ ہو سکے. اللہ خیر رکھنے والا ہے, اللہ خیر کرنے والا ہے. ویورز, یہ آپ نے عاطف الدین کی بات سنی. پھر میں اگین اینڈ اگین یہ کہتا ہوں کہ شکوہ ظلم تے شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے. یہ پہلی بچہ گرا, اس کی ماں چلاتی رہی, کسی نے ویڈیو بنائی تھی,
اگر وہ ویڈیو نہ ہوتی تو وہ جو ماں کے ایموشنز تھے اس سے ان کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل جو کہتے ہیں جوں تک نہ رینگتی. تو کسی نے ویڈیو بنائی, یہ عاطف الدین نے میسیج تمام میڈیا کو بھیجا, مجھے بھیجا کہ بھائی اس طرح ایک ماں کا بچہ گر گیا ہے. تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں کردار ادا کرنا. آج میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں, آج میں پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں, آئی سندھ حکومت پہ تنقید کر رہا ہوں, تو اس لیے تنقید کر رہا ہوں کہ بھائی ایک ماں کا بچہ 3 سالہ لختے جگر نالے میں گر گیا ہے. اور ذرا سوچیں تمام منسٹر جتنے بھی ہیں, مراد علی شاہ سے لے کے سعید غنی سے لے کے ناصر حسین شاہ سے لے کے شرجیل میمن سے لے کے میئر کراچی مرتضی وہاب سے لے کے بلاول سے لے کے سارے کے سارے یہ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد میں سے, آپ کی فیملی ممبران میں سے اگر کوئی ہوتا, اگر آپ کا کوئی بچہ ہوتا, تو کیا آپ کا یہی رویہ ہوتا؟ کیا آپ 14 گھنٹے تک کیا آپ یہ انتظار کرتے کہ آپ پہلے پروٹیسٹ کریں گے پھر کوئی مشینری آئے گی؟ نہیں, ایسا نہ ہوتا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں. آپ جب جاتے ہیں, اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑے پروٹوکول میں آتے ہیں انہیں منہ تک نہیں لگائیں. یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں, لینڈ کروزرز میں عوامی پیسے کے, عوامی ٹیکس سے دی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں, عوامی ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے, قیمتی حلال کے پیسوں سے ان کی گاڑیوں میں پیٹرول ہوتا ہے, آگے پیچھے پولیس موبائلز ہوتی ہیں. جو پروٹوکول میں آئے اسے عزت نہ دیں, کیونکہ یہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتے ہیں, ان کے تو ششکے ہی باز نہیں ہیں, اور یہ رہتے ہی یہاں پر نہیں ہیں. کہہ رہا تھا کہ شکوے ظلم تے شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے. جیسے اس ماں نے جب وہ ماں چلا رہی تھی تو کسی نے ویڈیو بنائی ہوگی, شاید وہ ویڈیو نہ بنتی تو وہ ماں کے ایموشن, جذبات پاکستانیوں کو پتہ ہی نہ چلتے. تو جس طرح عاطف الدین نے میڈیا پرسن سے رابطہ کیا, یہ مجھے میسج کیا کہ اس طرح یہ واقعہ رونما ہو گیا, آج میں بیٹھ کر ویلوگ بنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی 17 سالوں سے برسر اقتدار ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جو وزراء ہیں ان میں سے کسی کا بچہ ہوتا, مراد علی شاہ سے لے کے شرجیل میمن, ناصر حسین شاہ, سعید غنی, میئر مرتضی وہاب ایٹسیکٹرا جتنے بھی یہ ہیں, اگر ان کا کوئی خدا نہ خواستہ فیملی ممبر ہوتا, بچہ ہوتا, تو کیا اس طرح یہ پہلے پروٹیسٹ کرتے پھر انتظار کرتے؟ کیا کے ایم سی ڈی ایم سی کے ایم سی کے اوپر ڈال دیتے؟ ایسا ہرگز نہ ہوتا. اور انہوں نے تو ویسے ہی ایک اپنا علاقہ رکھا ہوا ہے, بس وہ ایک ہی سرکل کے اندر ان سب کے گھر ہیں, اور باقی کراچی کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہیں کیڑے مکوڑے. اور غلطی ہے عوام کی, کیونکہ عوام کو بھی وہی اچھا لگتا ہے جو بڑی گاڑی میں آتا ہے, عوام کا ڈالا, عوام کے پیسوں سے دیا ہوا, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دی ہوئی گاڑی, وہ V8 میں آ رہا ہوتا ہے, آگے پیچھے موبائل ہوتی ہے. موبائل عوام کے ریسکیو لیے پہنچے نہ پہنچے, لیکن ان کے ساتھ ضرور ہوگی. ان کے پروٹوکول میں ایمبولینس بھی ہوگی, ان کے پروٹوکول میں جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی ہوگی. لیکن ننا ابراہیم بے شک گٹر میں گر جائے, نہ ملے اس کی باڈی, کیونکہ یہ تو ہیں کیڑے مکوڑے. کیونکہ یہ پیپلز پارٹی آج وڈیروں کی پارٹی ہے, یہ سارے وڈیرے ہیں, کوئی ان کا کنسرن نہیں ہے عوام کے ساتھ. 17 سال یار, 17 سال, یعنی 17 سال پہلے کا کراچی دیکھ لیں اور آج کا کراچی دیکھ لیں, ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. اور پھر بہتاور صاحبہ جی, کتے کو کچھ نہ ہو, انسان کے بچے کو کچھ بھی ہو جائے, اٹس ویری انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. میں اگلا ویلوگ کروں گا اور میں اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آخر کیا کراچی میں کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج تک کراچی میں, اور صرف پیپلز پارٹی نہیں, باقی بھی ذمہ دار ہیں جو پہلے بھی حکمرانی کرتے رہے ہیں, وہ بھی آج جو ہے وہ سیاسی بیان دے دیں گے, لیکن اس سے جان نہیں چھوٹے گی. کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں 24 چلڈرن, اسی طرح 24 بچے, کمسن بچے جان کی بازی گٹر میں گرنے سے جو ہے وہ ہار چکے ہیں. اور آج کراچی شہر رہنے کے قابل نہیں رہا, اور اس کی ذمہ دار نو ڈاؤٹ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے, جس کو ماں سوائے وڈیروں کے ٹیشن کے, وڈیروں کے وہ جو بڑے بڑے سکارڈ ہیں, بڑے بڑے پروٹوکول ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ آتا. اور ان کے آپ دیکھیں لیوش لائف سٹائل ہے, اور عوام اس طرح جو ہے جس کے لیے, جس کی خدمت کا نام لے کر اور جس کی عوامی نمائندگی کا نام لے کر یہ آتے ہیں, وہ کس طرح گٹر میں گر رہے ہیں, اور کس طرح اس ماں کی جو چیخو پکار میں نے آپ کو سنائی, آپ نے سنی. اٹس ویری انفارچونیٹ. اور نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی میں کون کون ہے ذمہ دار, اور اگر میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں اگر اس کے اوپر کام نہ ہوا تو اسی طرح نہ جانے کتنے ابراہیم جیسے بچے گریں گے, اور کتنی مائیں اس طرح اپنے جگر گوشوں کے لیے روتی رہیں گی, اور یہی کچھ چلتا رہا ہے اور یہی کچھ چلتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.